अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाजरीन, तुसी पे वेखते हो सोकी टीवी। मैं तुहाडा मेज़बान मलिक मोहम्मद नवाज सोकी हाज़िर खिदमत। नाजरीन, हर बंदे का वास्ता पड़ता है मार्केटों में, चौकों में, राहों में, दरबारों पे। तो उधर एक माफिया जो बैठा हुआ है, ये बेकारी माफिया, अब उस पर क्यों नहीं बड़ों की नज़र पड़ी? ये जो ख़ासकर ऐवानों में बैठे हैं, जो हमारी गरीबों की किस्मत का फैसला लिख रहे होते हैं, शायद उनको नज़र इस वजह से नहीं आता कि जहाँ वो जाते हैं साथ उनके प्रोटोकॉल इतना होता है, नफरी इतनी होती है, गाड़ियाँ होती हैं, तो इस वजह से शायद उन्होंने ये बेकारियों को नहीं देखा। तो आज मेरे साथ जो स्टूडियो में हैं तहरा बीबी, एक सोशल वर्कर भी है, अपना स्कूल भी चला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हम आपको वेलकम कहते हैं जनाब। शुक्रिया। तहरा बीबी, आपको ये कैसे एहसास होता है? आपने मुझे मार्केट में पहचान लिया कि आप सोकी साहब हो, तो आपने मुझे कहा कि ये बेकारी माफिया पे भी आप करें कोई प्रोग्राम। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके पास ये कैसी चीज़ आई है और क्या आप कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, मैं तो सालों से इस चीज़ के इंतज़ार में थी कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिले जिसके ज़रिए मैं ये अवान में बैठे हुए नुमाइंदों को ये मैसेज पहुंचाऊं। ठीक है। लेकिन बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई, ये मुझे मौका मिला ये कहने का। मेरा बहुत जगहों पे गुजर होता है, रास्ते में एबटाबाद की तरफ, पिंडी की तरफ, यहाँ ज़ाहिर चीज़ है, एक इंसान है। हाँ, मुख्तलिफ जगहों पे, और देखें तो ढेरों जो है ना भिखारी, मासूम मासूम बच्चे, ऐसे जिस तरह वो मुर्दा बच्चे उन्होंने उठाए होते हैं। हाँ, ये आप तो एक मतलब जाहिर चीज़ है, औरत भी हैं, ये जो उन्होंने एक बिल्कुल बेहोश से बच्चे उठाए होते हैं, ये क्या माजरा है? वो कहीं किराए पे लेके आती हैं किसी से। नहीं, लेकिन उनको लगाते क्या है कि मतलब मैंने भी देखा है, बड़ा दर्द लगता है। ये जहर कार्य होते हैं कि जैसे वो औरत बड़ी गरीब है और ये बच्चा बीमार है, और इसको अभी दूध दिलाने के लिए पैसे नहीं है, उसको दवाई दिलाने के लिए। मैंने बहुत दफा उन लोगों से बातें की, उनको बताया, गाइड किया कि ये गलत बात है, लेकिन वो मानते तो नहीं है। नहीं, मैंने कहा ये बच्चा एक बहुत कीमती हसासा है पाकिस्तान का, ठीक है। इस बच्चे की आप वहाँ कीमत पूछो जहाँ पे लोगों के बच्चे नहीं है, लेकिन वो जो है ना ऐसे मुंह बना के साइड पे हो जाती, मेरी बात का उन पे असर ही नहीं होता। तो मेरी गुजारिश है ये अवान में बैठे हुए मुंतखब नुमाइंदों से, जिसको हम लोगों ने, जिनको वोट दे के बिठाया, कि आप लोग हमारे लिए अच्छी अच्छी कोशिशें करो ताकि ये पाकिस्तान के जो है ना इज्जत बरकरार रहे, में भी बड़े। और फिर जो फॉरेनर लोग रहते हैं उनके पास चमड़ जाते हैं, ऐसे चमड़ जाते हैं, और बड़े बड़े लोग जो ही गाड़ियों से निकलते हैं तो उनको इतना मजबूर कर देते हैं, वो बेचारे गुजरने के मजबूर हो जाते हैं। सही बात है। उनके कपड़े पकड़ लेते हैं, उनके जाना वही। अच्छा, बीच में सॉरी मैं बात काट रहा हूँ आपकी, बीच में अब इनको इंग्लिश बड़ी आती है, ये बेकारियों को बड़े बड़े स्टाइल से वो इंग्लिश बोलते हैं। और इसमें कोई एक ग्रोह तो नहीं है ना, इसमें हजारों ग्रोह हैं, कोई पठानों के बेतहाशा। नहीं, ये आते कहाँ हैं? आप तो एक माँ भी हैं, मतलब ये कहाँ से आते हैं ये बच्चे? आप देखें, ये कोई खाना बदोश किस्म के भिखारी हैं, कुछ पठान लोगों के भी भिखारी हैं, बहुत ज्यादा। अभी पठानों के बच्चे ज्यादा बाहर निकले हैं। एबटाबाद चौक में आप देखें, फारा चौक में, तो वहां पे एक दफा मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैं तो मीडिया वाली हूँ, अभी आपकी मूवी बना के तो पुलिस को भेजती हूँ, आपको ले जाएंगे। वो भाग जाते हैं। भाग गए। थोड़ी देर के बाद मैं यूं ही साइड पे गई, मैंने कचहरी, मेरा कोई काम था, मैं गई, तो थोड़ी देर के बाद देखा तो वो पूरा ग्रोह वहीं पे था। और जो है ना वो उनके साथ बड़ी बड़ी वो कोई खालाएं होती हैं, पता नहीं क्या, वो छोटे बच्चों की हिफाजत में वो खुद भी मांग रही होती हैं दूर, और उनको वैसा अकेला छोड़ा होता है ना। और कुछ बच्चों की माएँ जो है वो थोड़ा सा दूर खड़े होकर बच्चों को समझा के उधर खड़ा कर देती हैं मांगने के लिए। तो मेरी ये गुजारिश है, बहुत बड़े यानी अरसे से मैं उसमें थी इंतजार में कि ये मैं बात कैसे मैं पहुंचाऊं। अच्छा। और मुझे आज अल्लाह ने मौका ये दिया है। नहीं, आप खुल के बात करें कि ये जो है ना ऐसा एक कोई इदारा बनाया जाए जिसमें 5वीं तक, प्राइमरी तक स्कूल हो। गुड। अच्छा, आप अपने स्कूल जो आप चला रही हैं उसका क्या नाम बताया? उम्मे हमारा। तो ये किस जगह पे आपने चलाया? मेरा है बरीमाम में। वहाँ पे देखे, मैंने भी एक बहुत बड़े जज्बे के तहत बहुत अच्छे मैंने ये खोला। 300 रुपया मैंने उसकी फीस रखी हुई है, 3 क्लासों की। अच्छा। हाँ, यानी कि पर डे 10 रुपए बनते हैं। 10 रुपए बनते हैं पर डे के 10 रुपए बनते हैं। तो टीचर कितनी है? मेरे पास टीचरें पहले तो ज्यादा थी, अभी कोरोना की वजह से क्योंकि बच्चे कम हो गए, ज़ाहिर चीज है कि वो फिर तो अभी 3 हैं, बाकी फिर मैंने कहा कोरोना के बाद उनको दोबारा बुला लेंगे। ये तो बहुत बड़ी एफर्ट कर रहे हैं आप, बड़ी काबिश है। मेरे पास जो बच्चे 1 से लेके 5वीं तक है, उनकी फीस है 500 रुपया, और जो 3 क्लासें हैं ना, प्ले, नर्सरी, प्रेप, इनकी 300 रुपया। बहुत बड़ी बात है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा मैंने वो सिस्टम रखा हुआ है पढ़ाई का, लेकिन मेरे पास थोड़ी सी इन्वेस्ट की कुछ कमी थी, जिसकी वजह से उसको मैं थोड़ा बढ़ाना चाहती हूँ उस स्कूल को। लेकिन अल्लाह करेगा आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह, अल्लाह ने मदद, चलो अल्लाह मदद करता है, कर लूंगी, और इन बच्चों की दुआएं मुझे इंशाल्लाह लगेंगी। ठीक है।
تو دوسری بات یہ کہ یہ میرا گورنمنٹ کے جو عمران خان یا جو پرائم جو منسٹر بھی لوگ ہے، ہیں، جو بھی ان کے وزراء وغیرہ، ان سے میری گزارش ہے کہ یہ جب تک گورنمنٹ نہیں چاہے گی تو یہ پاکستان میں یہ صفائیاں، یہ چیزیں یہ ختم نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ایسا ادارہ ہو جہاں پہ اس ادارے کے اندر پرائمری اسکول ہو، ٹھیک ہے. ان بچوں کو اٹھائیں گاڑی میں، ٹریلا لائیں، جو بھی بھیک مانگ رہا ہو ان کو اٹھائیں وہاں پہ ڈالیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ ڈالیں. جو عورتیں مانگ رہی ہیں وہ کہتی ہیں ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ان کو بھی اٹھائیں وہاں پہ ڈالیں. وہ جو بچے اٹھائیں گے ان کا کھانا بنانے کے لیے، ان کے کپڑے دھونے کے لیے ان عورتوں کی ڈیوٹی لگائیں. کیا بات ہے. اور ان بچوں کو وہاں اسکول میں ڈال دیں. ٹھیک ہے. اور 6 مہینے کے اندر اندر یہ پاکستان میں بھیک ختم ہو جائے گی. 6 مہینے کیا، میں کہتا ہوں 3 مہینے میں ختم ہو سکتی ہے. لیکن جو لوگوں کو نہیں پتا وہ آئیں گے نا آگے، جب ان کو اٹھایا جائے گا اس طرح کرتے کرتے. ایک بندہ ہے جس کی ٹانگ نہیں ہے، وہ بھی ادھر جائے گا، وہ جو عورتیں کہتی ہیں ہمارا کوئی نہیں، وہ پکا کے ان کو دیں گی. یعنی کہ وہ اپنا ایک سیلف سسٹم چل سکتا ہے. وہ پھر جو پیچھے یہ لوگ ایک مافیا ایسا ہے کہ جو چھوٹے بچے اغوا کر لیتے ہیں، ان کو بڑا کر کے ان کی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں، ان کی کسی کی آنکھ نکال دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، کسی کا ایک ہاتھ نہیں ہوتا، اور وہ پھر کسی کی ایسے کچھ جلا، مطلب ایک ڈنگ کر لیتے ہیں، معذور کر دیتے ہیں دوسرے لفظوں میں، تیزاب سے جلا کے ان کو کھڑا کر دیتے ہیں. یعنی کہ لوگ ان کو بہت زیادہ دل جلا کے پیسے دیں گے کر کے. تو اس کے لیے جو ہے نا یہ جب تک یہ سلسلہ نہیں ہوگا تب تک یہ ہمارا ملک کبھی بیکاری سے پاک نہیں ہوگا. کیونکہ تیرا بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو پولیس والے اٹھاتے ہیں ان کو ٹرالوں میں ڈال کے آگے جا کے پیسے لے کے اگلی مارکیٹ میں پھر چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. کچھ پرچے ہوتے ہیں، ان پہ قانون ہی نہیں بڑھنے دیا، کیونکہ میں نے پوچھا تھا اس بارے میں، بلکہ میں کسی لوئر کو بھی میں کسی وقت E11 اشارے پہ آپ چلے جائیں، E11 اشارے، اللہ وہاں پہ پٹھانوں کے بچیوں کے ڈھیر، وہ جو ہے نا یعنی کہ گاڑیوں میں چپک جاتی ہیں. اور پھر یعنی کہ کسی بھی جگہ دیکھ لیں، کسی یہ نہیں ہے ایک جگہ، کراچی کمپنی میں دیکھ لیں، یہ روڈوں پہ دیکھ لیں، کسی بھی خاص جو اڈا ہے منڈی موڑ میں دیکھ لیں، جو بھی فیض آباد میں دیکھ لیں، کچھ بھی کھنہ پل میں دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کی رش ہوتی ہے، جہاں پہ بڑے بڑے لوگ گزرتے ہیں. کوئی پارک دیکھ لیں، پارک بھی کوئی ایسا خالی نہیں ہوتا جہاں پہ لوگ سیر کے لیے جائیں اور ان کے ساتھ یہ لوگ چپک جاتے ہیں. میں نے کتنی دفعہ ان لوگوں کو سمجھانے کی، میں نے لڑکیوں کو کہا بیٹا آپ اتنی اچھی ہو، جوان ہو، کام کرو، کسی کے گھر میں آپ کام کرو، اور خوش شکل ہے یار، ہاں اس کسی کے گھر میں آپ کام کرو گھر کا، وہ آپ کو واپسی پہ کھانا بھی دیں گی اور آپ کو کپڑے بھی دیں گی، اپنے اترے ہوئے کپڑے، وہ پرانے ظاہر چیز ہے، وہ آپ کو دے اور بچوں کو پڑھاؤ. اچھا وہ میں ادھر بات کاٹتا ہوں آپ کی، میں نے کئی لوگوں کو یہی مشورہ جب ان کو دیتا ہوں تو کہتے ہیں ہم بلادری سے پھر باہر ہو جاتے ہیں. ہاں آپ کو یہ بھی کہا ہوگا؟ نہیں پھر کہا یہ آپ کے پاس جو بچہ ہے اس کا باپ کدھر ہے؟ کہتے ہیں وہی باجی وہ کام نہیں کرتا تو پھر ہم مجبوراً نکلتے ہیں. میں نے کہا آپ مجبوراً بچے پیدا کرتی ہو تو ان کو نکالو نا مجبوراً، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالو. بالکل صحیح بات میری بہن. اب جب ان کے اوپر آپ ذمہ داری ڈالو گی تو پھر مجبور ہو کے وہ آئیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بچہ میں نے دیکھے ہزار چھوٹے بچوں سے میں نے ملاقاتیں کی، ان کو پیار سے بات کی. میں نے کہا بیٹا آپ تو اتنے پیارے ہو، آپ بڑے ہو کے ڈاکٹر بنو گے، پائلٹ بنو گے، آپ کرسی پہ بیٹھ کے لاکھوں روپے کما سکتے ہو، آپ کو لوگ سلام کر سکتے ہیں. وہ بچہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو گیا. میں نے کہا آپ گھر جاؤ، آپ اپنی امی کو بولو. بڑے پیارے پیارے بچے، بہت خوبصورت ہے، یقین مانی اللہ نے بھی پتہ نہیں کہاں دیتا رہا ہے. وہ پھر میں نے کہا آپ کی ابھی یہ عمر جو ہے نا یہ پڑھنے والی ہے، آپ امی کے پاس جاؤ اور بولو امی میں نے مانگنے نہیں جانا، میں بھیک نہیں مانگتا. ٹھیک ہے. تو آپ کی امی پھر آپ کو نہیں بھیجے گی، آپ اسکول میں آپ کو ڈال دے گی. تو وہ پھر کہتے ہیں امی نہیں ڈالتی، امی نہیں ڈالتی. نہیں وہ مان نہیں سکتے. یہ دوسری بات، یہ جو دوسرے کچھ پٹھان لوگ ایسے ہیں وہ بچوں کو ڈیروں پہ چھوڑ دیتے ہیں کچرا چننے کے لیے. ہاں بالکل. کہتے ہیں انہی کی وجہ سے میں نے اسکول کھولا کہ یہ جو بچے کچرا چنتے ہیں نا ان کو میں، کتنے بچے ایسے میرے پاس ہیں جن کی، جو یتیم بچہ میرے پاس آتا ہے میں اس کی بھی فیس نہیں لیتی. بہت خوب. اور جو ایک گھر کے 3 بچے ہیں ایک کی فیس نہیں لیتی، 2 کی لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اور بڑی بڑی گل ہے جناب. اور پھر اس کے بعد جو یعنی کہ پٹھانوں کے بچے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم بڑے غریب ہیں، میں ان سے آدھی فیس لے لیتی ہوں. یعنی کہ اتنا میں کر مطلب ہے کہ آپ میں جذبہ ہے، چلو اللہ کرے ہم کسی کے وساست سے. لیکن اس کے ہونے کے باوجود لوگ جو ہے نا بچے چھٹیاں کر لیں گے، نہیں اس نے ادھر چلا گیا تھا. وہ بچوں کے اندر، لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کی زندگی کتنی. اچھا مجھے سوری ایک بندے نے بتایا تھا کہ یہ جو بچیاں بچپن میں غائب ہو جاتی ہیں، یہ اسپتالوں میں سے بھی غائب ہو جاتی ہیں، پھر یہ آگے بکتے پھر یہ بازار حسن کی جا رونق بھی بنتی ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ مطلب بھائی بچہ بیکاری تو ہو ہی نہیں. دیکھیں قانون ایسا بنایا جائے نا، قانون ایسا بنایا جائے کہ جو بچہ بھیک مانگتا ہوا اس کو اٹھا لو. ٹھیک ہے. جب
پولیس کو یہ قانون مل جائے گا اور اجازت مل جائے گی تو وہ ہر جگہ سے بیکاری بچے، بیکاری عورتیں، بیکاری مرد اٹھا لیں گے. جب اٹھا کے اس ادارے میں ڈالیں گے تو وہ قید انسان 5 دن بھی نہیں رہ سکتا. بلکہ اس پہ یہ ہے کہ 6 مہینے آپ ادھر رہنا ہے. 6 مہینے تو پھر دیکھتا ہوں 6 مہینے ان کی سزا ڈالیں. نہیں سزا بھی نہیں، بس آپ ادھر رہیں بس. وہی نا، ان کی 6 مہینے کی سزا. تو پھر دیکھتا ہوں دوسرے دن تو بیکاری نظر بھی نہیں آئے گا. اور ان کے اندر ایک شعور اس میں اتنا بڑا کرائم ہے. دیکھیں یہی عورتیں چوریاں بھی کرواتی ہیں گھروں کی. اور یہی عورتیں جو ہے ان کو پتا ہوتا ہے پھر کون سے گھر میں کون لوگ کتنے نکلتے ہیں، کتنے آتے ہیں، کہ اس گھر میں رہتے کون لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں. صحیح بات ہے. کتنی بڑی یہ لوگ صرف مارکیٹوں میں یا پارکوں میں ہی نہیں ہوتے، یہ لوگ گلیوں میں بھی اور گھروں میں بھی بھیک مانگتے ہیں. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. اور گھروں میں، مارکیٹوں میں، گلیوں میں. اور یہ پھر وہاں پہ لوگوں کو یعنی کہ یہ سنگا کے بھی جو جب کہتی ہیں نا مجھے پانی دے دو. اکثر ہوتا ہے پانی دینے کے لیے. اگر اب اس میں آدمی کہتا ہے نہ دوں تو کافر ہوں گا یار، اب پانی مانگا ہے. لیکن اس میں بھیک بھی نہ دیں تو وہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں بدوا دے جائے گا، گالیاں نکالتے ہیں. اور یہ اس کے لیے قدم اٹھانا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد اگلا پروگرام ہم کریں گے ایک کچرے کے اوپر. ٹھیک ہے. کہ یہ مختلف جگہوں پہ یہ گورنمنٹ کا پیسہ لگایا ہوا کس طرح لوگ تباہ کر رہے ہیں. آج کے لیے یہ ہم اس کے اوپر ہمارا بیک کے اوپر ہو گیا، بیکاریوں کے اوپر. اور نیکسٹ جو ہے نا ہم چلو طاہرہ صاحبہ بہت بڑی مہربانی، آپ نے قیمتی وقت نکالا ہے اور ہم آپ کے سکول کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور مخیر حضرات سے بھی کہیں گے کہ آپ اس کا ایڈریس پورا بتا دیں میرے چینل کے حساب سے. صحیح ہے، یہ مسلم کالونی میں ہے، نیر اخوت آفس. اچھا جی ٹھیک ہے. تو ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہوا ہے تو ان کے لیے میں یہی گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کو ساتھ ہیلپ کرنی چاہیے. تو حکومت سے میری یہی اپیل ہے، اور طاہرہ صاحبہ بھی ایک سکول چلا رہی ہے تو وہ یہی مشورہ دے رہی ہے کہ اگر چاہیں تو یہ بیکاری ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے مافیا بہت بڑا ہے، بہت بڑا. بالکل اس مافیا کو ہمیں توڑنا پڑے گا. اس کے ذریعے ان کی سراغ بھی مل جائے گا. جب ان کو ڈالیں گے نا اندر نا 2-3 دن وہ ان کو مافیا والوں کو یہ کما کے نہیں دیں گے، بھیک مانگ کے نہیں دیں گے. یقین کریں وہ اپنی اڈی اٹھا کے کہیں بھاگ جائیں گے. نہیں بالکل صحیح بات ہے، جڑیں ختم ہو جائیں گی. بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ ہے. تو ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا ہے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی طرح ملک نواز سوکی اور طاہرہ دو اجازت. اللہ انتظار کریں گے آپ کا جواب کا کہ آپ نے اللہ سننے والے بات سے کوئی خوش ہوئے ہیں نہیں ہوئے کہ ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے. اللہ پاک جو ہے نا ان تک یہ آواز پہنچائے اور یہ پاکستان کے لیے سوچیں کہ یہ بہت بڑی ایک بدنامی والی بات ہے پاکستان کے لیے. ناظرین دیکھیں کڑی سے کڑی ملتی ہے. میرے پروگرام دیکھ کے انہوں نے مجھے مارکیٹ میں پہچان لیا کہ آپ لوگ جب ہمارے ملک میں آتے ہیں وہ اس طرح بیکاریوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں جا کے وہ پھر اچھا نہیں سوچتے نا پاکستان کے لیے. دیکھیں ان کا کوئی قانون نہیں ہے، ان کا کوئی وہ اس طرح کی بات نہیں. صحیح بات ہے. نظریں گرتی ہیں، ملک کی نظریں گرتی ہیں، عوام کی نظریں گرتی ہیں. اسی طرح ملک نواز سوکی نے دو اجازت. اللہ سننے والے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.